نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات، آج موضوع ہے کہ انسان دوستی، صحبت، تعلق کس قسم کے بندوں کے ساتھ رکھے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان کی فطرت اور طبیعت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنا دین اپنے دوست کے دین کے مطابق اختیار کرتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، یعنی انسان ہمیشہ وہ دین اختیار کرتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس قسم کے آدمی کے ساتھ دوستی اور تعلق قائم کر رہا ہوں۔ یعنی دوستی، تعلق، صحبت، معیت، سنگت، اس کے اختیار کرنے سے پہلے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس قسم کے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں۔ پھر ذہن میں خیال آتا ہے کہ صحبت سے کیا فرق پڑتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، یہ مشکات شریف میں، وہ بھی مشکات میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیس صالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھے دوست کی مثال یوں ہے جیسے خوشبو کے بیچنے والے سے دوستی ہو، اور برے دوست کی مثال یوں ہے جیسے لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والے کے ساتھ دوستی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال یوں جیسے خوشبو کے بیچنے والے سے دوستی، اور برے دوست کی مثال یوں جیسے لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والے انسان کے ساتھ اس کا تعلق اور دوستی ہو۔ فرمایا اما جلیس الصالح، آپ نے فرمایا جو اچھا دوست ہے اس کی مثال خوشبو کے بیچنے والے کی طرف کیوں ہے؟ فرمایا اما ان یخزیک اما ان تبتاع منہ اما ان تجد منہ ریحا طیبۃ، خوشبو کے بیچنے والے سے آپ کی دوستی ہوئی، خوشبو والے کی دکان پہ آپ بیٹھے، کچھ عرصے کے بعد آپ کو بھی خوشبو کے ساتھ دل لگی، محبت پسند آنی شروع ہو جائے گی، تو یا تو وہ آپ کا دوست وہ خوشبو کی شیشی آپ کو مفت میں دے دے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ اور مثال ہے، یا اگر اس نے مفت میں نہ دی تو آپ کو خوشبو پسند آ جائے گی، آپ اس سے خوشبو کی شیشی خرید لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اگر اس نے مفت بھی نہ دی، آپ نے خریدی بھی نہیں، تو جتنی دیر آپ اس کی دکان پہ بیٹھے رہیں گے خوشبوئیں آپ کی طبیعت کو خوش تو کرتی رہیں گی۔ اب علماء کہتے ہیں کہ اس کی تشریح کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کے ساتھ آپ کی دوستی ہوئی، آپ اس کی صحبت میں گئے، نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، وہ باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کو دیکھا، ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، چوتھے دن دیکھا، کبھی وہ تہجد پڑھ رہا ہے، کبھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی وہ درود شریف کا ورد کر رہا ہے، کبھی وہ کلمہ شریف کا ورد کر رہا ہے، کبھی اشراق پڑھ رہا ہے، کبھی اوابین پڑھ رہا ہے، کبھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، تو آپ کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوگا، لازماً ہوتا ہے، بے شمار ہم نے ایسے دوست دیکھے ہیں کہ دوست کو دیکھ کر اس نے کہا چلو ہم بھی یار تیرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جہاں تو آپ خود نماز شروع کر دیں گے، خود تہجد شروع کر دیں گے، خود اللہ کا ذکر شروع کر دیں گے۔ اگر آپ نے خود نہ کیا، ہو سکتا ہے دوست وہ آپ کو کہے کہ چلو یار آج تم بھی آ جاؤ، تو آپ اس دوست کی محبت میں آ کے آپ بھی نماز کی طرف یا تہجد کی طرف یا اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں گے۔ اگر اس نے آپ کو کہا بھی نہیں اور آپ خود بھی نیکی کے اعمال کی طرف نہیں گئے، نیک اعمال کی طرف، تو جتنی دیر اس اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش تو آپ پر پڑتی رہے گی۔ تو ہر حال میں فائدہ ہے، آپ خود نماز پڑھیں، نیکی کی طرف مائل ہوں، یا وہ آپ کو مائل کریں، یا کم از کم اس
اللہ کی طرف سے رحمتوں بخشش بھرے ماحول میں جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ فرمایا اما جلیس السوء، جو برے دوست کی مثال، فرمایا اما ان یحرق ثیابک اما ان تجد منہ ریحا خبیثۃ، آپ لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والے کے ساتھ آپ کی دوستی ہوئی، یا تو آپ وہاں جائیں گے تو چنگاریاں اٹھیں گی، آپ کے کپڑوں کو جلائیں گی، اگر چنگاریاں نہ اٹھیں، کپڑے نہ جلے، تو جتنی دیر آپ وہاں بیٹھے رہیں گے اس لوہار کی بھٹی سے جو بدبو آتی رہے گی وہ آپ کی طبیعت کو خراب تو کرتی رہے گی، آخر آپ کو کسی نہ کسی انداز میں نقصان تو ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ برے دوست کی صحبت میں بیٹھے تو ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد آپ بھی اسی کی عادات اختیار کر لیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی گرفت، اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کی جگہوں پر اس کے ساتھ آپ جائیں گے تو وہ بھی تو وہی عذاب آپ کے لیے پکڑ اور نحوست آپ کے لیے کافی ہے۔ تو پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ سیاح بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں، کافی کئی 100 سال ہو چکا ہے، ان کی کتابیں آج بھی ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شخص کی کتنی مقبولیت ہے کہ کئی 100 سال پہلے لکھی ہوئی کتابیں آج بھی درس نظامی میں چل رہی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں مٹی پڑی ہوئی تھی، میں نے اسے اٹھایا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی، میں نے کہا کہ مٹی، وہ ان کا شاعرانہ تخیل ہے کہ میں اس سے مخاطب ہوا کہ تجھ سے خوشبو کیوں آتی ہے، تو تو مٹی ہے، تو تو لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، تو اس سے تو بدبو آنی چاہیے۔ تو انہوں نے اس سب کو باتوں کو منظوم کیا کہ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ اس نے کہا سعدی تو ٹھیک کہتا ہے، میں مٹی ہوں، لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہوں، مجھ سے بدبو آنی چاہیے، لیکن یہ جو آج خوشبو آ رہی ہے یہ میرا کمال نہیں، میرے دوست پھول کی صحبت کا کمال ہے کہ میں کچھ عرصے اس کی صحبت میں رہی ہوں، جو خوشبو پھول سے آتی تھی اس کی صحبت، سنگت، میت، تعلق کی وجہ سے وہی خوشبو مجھ سے آ رہی ہے، بدبو کی وجہ بجائے پھول کی صحبت کی وجہ سے مجھ سے خوشبو آ رہی ہے۔ پھر آپ سوچیں گے کہ آپ مثالیں دے رہے ہیں، وہ بھی حدیث کی مثال ہے اور یہ شیخ سعدی کی مثال ہے، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا اللہ ہم اگر کسی کی صحبت اختیار کریں تو کس قسم کے سیاستدانوں کی صحبت، کارخانہ داروں کی صحبت، سماجی لیڈروں کی صحبت، کس قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار کریں؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر آپ کسی کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہیں، سنگت میں بیٹھنا چاہتے ہیں، قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، میت اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو اس بندے کی صحبت میں بیٹھیں کہ جس کی صبح بھی میری یاد میں گزرتی ہے، شام بھی میری یاد میں گزرتی ہے۔ پھر ان کی صحبت، سنگت، تعلق کا اسلام میں کتنا فائدہ ہے، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایک گروپ ہے جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ زمین کے مختلف جگہوں پر اترو اور جہاں ذکر خدا کی محفل ہو اس کی رپورٹ تیار کر کے اللہ کے حضور پہنچاؤ۔ روزانہ فرشتے آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سیاحین ملائکہ۔ اب بخاری کی حدیث یہ ہے کہ فرشتے جب اترے، کوئی ادھر اترا، کوئی ادھر اترا، کوئی ادھر اترا، تو جہاں ذکر خدا کی محفل ہو دوسروں کو بلاتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، ادھر آؤ تمہارا مقصد یہاں پورا ہو رہا ہے۔ آگے محفل میں بیٹھے، محفل کی رپورٹ تیار کی اور رب ذوالجلال کے حضور پہنچ گئے۔ اب حدیث کے الفاظ کے رب ان سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں جب تم چلے تھے میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب ہم دنیا سے چلے تھے تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی چیز کی طلب بھی کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں یا اللہ تجھ سے جنت کی طلب بھی کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں یا اللہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں نے انہیں جنت کی گارنٹی بھی عطا فرما دی اور دوزخ سے رہائی کی بھی گارنٹی عطا فرما دی۔ اب فرشتے کہتے ہیں یا رب فیہم فلان عبد خطاء انما مر فجعل سماہم، یا اللہ ان میں ایک بہت ہی بڑا گناہ گار بھی بیٹھا تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا، ذکر سننے نہیں آیا، وہ تو گزر رہا تھا اور بائی دا وے ویسے ہی بیٹھ گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو غفرتو، فرشتوں جو بہت ہی بڑا گناہ گار ان کی صحبت میں آ گیا، بائی دا وے آ گیا، ہم نے اس کی بھی بخشش فرما دی۔
اب فرشتے سوال کرتے ہیں یا اللہ وہ ذکر کرنے نہیں آیا، ذکر سننے نہیں آیا، اس کی نیت نہیں تھی، گزرتے ہوئے ویسے بیٹھا، اس کی کیوں بخشش ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم القوم، ہم نے ایک قانون بنا دیا ہے، ایک دستور بنایا ہے، ایک لا بنایا ہے۔ کیا قانون ہے؟ کہ لہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، میرا ذکر کرنے والے یہ نیک لوگ، یہ اللہ کے ولی، یہ اللہ کے نبی، یہ قوم ہی ایسی ہیں کہ جو ان کی صحبت میں آ جائے ہم اس کے پھر صحبت میں بیٹھنے والے کے گناہ نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹھا کس کی صحبت میں ہے۔ لا یشقی بہم، ہم محروم نہیں کرتے جلیسہم، ان کے ساتھی کو، جو ہمارے ذکر کرنے والوں کا، ہمارے ولیوں کا، ہمارے نیک بندوں کا، ہمارے نبیوں کا سنگی بن جائے، ساتھی بن جائے، دوست بن جائے، صحبت میں آنے والا بن جائے، ہم اس کے گناہ نہیں دیکھتے، یاروں کی یاری کو دیکھتے ہیں کہ بیٹھا کس کی صحبت میں ہے، ہم نے اس کے گناہ بھی معاف فرما دیا۔ اب توجہ فرمائیے کہ صرف یہی نہیں کہ اس کو گناہ معاف کر دیے گئے، یہ بخاری سے حدیث ہے۔ بخاری کی حدیث کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، 99 قتل اس نے کیے تھے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 99 اس نے قتل کیے۔ اب 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ گناہ کے بعد بھی اگر انسان کو توبہ کا خیال آ جائے، اور پھر اس توبہ کر، میں پہلے کافی حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ للہ اشد فرحن لتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ تو وہ گیا کسی عالم کے پاس کہ حضرت میں 99 کا قاتل ہوں، میری بخشش کی کوئی امید ہے، یہ توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ تو کئی آپ کو پتہ ہے مدارس دو قسم کے ہیں، ایک میں سوائے شرک و بدعت کے فتوے لگانے اور لوگوں کو دہشت گرد بنانے کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا۔ 8 سال وہ یہی سکھاتے ہیں کہ مسلمانوں پر شرک کے فتوے کیسے لگائے جاتے ہیں، کیسے بات بات پر لوگوں کو مشرک بنایا جاتا ہے۔ اب اس جاہل کو کیا پتا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے؟ اس نے کہا تیری بخشش کی امید ہی نہیں، 99 قتل، بخشش ممکن ہی نہیں۔ تو اس نے سوچا جب بخشش ممکن ہی نہیں تو 99 کیا اور 100 کیا؟ یہ لطیفہ یا مذاق نہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس نے اس مولوی صاحب کو بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے۔ پھر چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، پھر اللہ کو اس پہ رحم آیا، پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میری بخشش کی کوئی امید اور کوئی سبیل نکل آئے۔ پھر وہ ایک مولانا صاحب کے پاس گیا جو صاحب نسبت تھا، جس کا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں تھا، کہ حضرت میری بخشش کی امید ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تیری بخشش کی امید ہے، شرط یہ ہے، حدیث کے لفظ ہے قریۃ الصالحہ، سامنے ایک نیک بستی ہے، اگر تو وہاں چلا جا اور وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں اگر تو توبہ کر تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اب یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت، اس کو کہتے ہیں متفق علیہ حدیث، کہ جس پر امام بخاری بھی متفق ہوں اور امام مسلم بھی متفق ہوں۔ دونوں جو بڑے امام ہیں سیاستہ میں، پہلے نمبر پر بخاری ہے، دوسرے پر مسلم ہے، دونوں میں حدیث ہے۔ چل پڑا، جب رستے میں تھا تو موت آ گئی۔ اب عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، ثواب والے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب والوں نے کہا کہ 100 کا قاتل ہے، روح کو ہم نے لے کے جانا ہے۔ ثواب والوں نے کہا کہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف جا رہا تھا توبہ کرنے، روح کو ہم نے لے کے جانا ہے۔ جھگڑا ہوا، میرے رب نے فرمایا کہ میں فرشتہ بھیجتا ہوں، وہ فیصلہ کرے گا۔ فرشتہ آ گیا، حدیث کے لفظ اس نے کہا کیسو ما بینہما، فیتا لو اور جہاں وہ مرا پڑا ہے وہاں سے لے کر اس کے گھر تک اور مرنے کی جگہ سے لے کر اللہ کے ولیوں کے در تک جگہ ماپو۔ اگر ہے ولیوں کے نزدیک تو جنت والے لے جائیں، اگر ہے گھر کے نزدیک تو دوزخ والے لے جائیں۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ بندہ ولیوں سے دور تھا اور گھر والوں کے قریب تھا، ابھی چلا تھا۔ اب لیکن میرے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہ تھا، گوارا ہوا ہی نہیں کہ چلو ہے تو میرے ولیوں سے دور، میں نے قانون بھی خود بتا دیا، فیصلہ بھی خود بتا دیا کیسے کرنا ہے، لیکن لوگ کیا کہیں، یہ میرا خیال ہے اللہ رب العزت کی مشیت میں یہ چاہو ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ چلا تو اللہ کے یاروں کی طرف تھا پھر بھی بخشش نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، فَأَوْحَى اللَّهُ، یہ بخاری کے لفظ ہے، إِلَى هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي وَإِلَى هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، اللہ نے گھر کی طرف کی زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا، اور ولیوں کی طرف والی زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا۔ تو جب فیتے کے ذریعے یا پیمانے کے ذریعے وہ ماپی گئی جگہ تو اللہ کے ولیوں کے قریب تھا اور گھر سے دور تھا۔ اور یہ بھی بڑا پرلطف نقطہ ہے کہ ولیوں سے کتنا دور تھا، حدیث کے لفظ میں فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ، ایک بالشت یعنی ایک گٹھ، کہتے ہیں گٹھ، ایک بالشت اللہ کے ولیوں کے قریب تھا۔ اللہ نے فرمایا چلو ہے بالشت لیکن ہے تو ولیوں کے قریب، جنت والے لے جائیں۔
اب علماء کہتے ہیں کہ مقام غور ہے کہ 100 کا قاتل ہو اور ولیوں کے دروازے کی طرف چل پڑے، اس سے مستند حدیث اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو متفق علیہ حدیث ہو، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہو، 100 کا قاتل ہو، اللہ کے ولیوں کی طرف چل پڑے اور ابھی توبہ کرے نہیں، ولی سفارش کرے نہیں، پھر بھی رب بخشش فرما دیتا ہے، اور اگر پہنچ جائے وہاں وہ دعا مانگ لے، اللہ کے ولی اس کے لیے سفارش کے ہاتھ اٹھا دے، تو پھر اس کی بخشش میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ ایک بات دوسری آپ کے ذہنوں میں یہ رہے کہ جو ان نیک لوگوں کی سنگت میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ خود اپنا فضل و کرم فرما دیتا ہے۔ اب پہلے بھی میں نے شاید اتنی تفصیل نہیں بتائی کہ 3 مشکل مقام ہیں، وقت نزع، قبر اور میدان محشر۔ تینوں میں اگر کام آنا ہے تو اللہ کے ولیوں نے کام آنا ہے، یہ کملی والے آقا کے کرم نے کام آنا ہے۔ اب وقت نزع، امام فخر الدین رازی بہت بڑے سکالر، مختلف علوم میں انہیں امامت کا درجہ حاصل تھا، انہیں اللہ کی وحدانیت پہ 360 دلیلیں یاد تھی توحید پر۔ وقت نزع شیطان آ گیا، دلیل ایک دی توڑ دی، دوسری دی توڑ دی، تیسری دی توڑ دی، 360 دلیلیں تھیں، 359 توڑ دی، ایک دلیل رہ گئی اور امام راضی کا ایمان ڈگمگا رہا تھا۔ نجم الدین کبرا کئی میل دور بیٹھے تھے ان کے پیر کامل، انہوں نے وہاں سے توجہ فرمائی اور فرمایا فخر الدین تو کہہ دے میں رب کو بلا دلیل وحدہ لا شریک سمجھتا ہوں۔ تو شیطان نے کہا اگر پیر کامل نہ ہوتا تو آج تیرے ایمان کو ہی ختم کر کے لے کے جانا تھا۔ تو وقت نزع پیر کامل جو ہے وہ دست گیری کرتا ہے اپنے مرید خاص کی، جو عقیدت مند ہوتا ہے، جو دلی عقیدت رکھتا ہے اور جو صرف اللہ کا قرب کے لیے اس پیر کے پاس جاتا ہے، تو پیر کی نظر شفقت ہوتی ہے اگر پیر کامل ہو اور صحیح پیر ہو۔ دوسرا جو ہے قبر میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے ولیوں کے قرب اور میت نے بے شمار اس پر دلائل ہیں۔ وہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی والا واقعہ مشہور ہے کہ غوث اعظم کا دھوبی صرف اس وجہ سے معاف کر دیا گیا کہ وہ اللہ کے ولی کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بلا حساب و کتاب اس کو بخش دیا صرف غوث اعظم کے تعلق کی وجہ سے۔ تیسرا مشکل مقام ہے میدان محشر۔ اب قرآن کہتا ہے کہ وہاں کون کام آئے گا؟ نہ کوئی بھائی کام آئے گا، نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا، نہ کوئی ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، کوئی رشتہ وہاں انسان کو کام نہیں آ سکتا۔ قرآن کہتا ہے نا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس میں اللہ نے سارے رشتے رد کر دیے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگے گا بھائی بھائی سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ سگا بھائی بھائی کے پاس جائے گا کہ ایک نیکی اگر دو تو میری بخشش ہو سکتی ہے، بھائی کہے گا تو میرا بھائی ہے ہی۔ اتنی وحشت دہشت خوف ہوگا کہ بندے پہچان کے انکار کر دیں گے کہ تو میرا بھائی نہیں، کس لیے نیکی؟ جاؤ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ، اور ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی۔ اگر ماں چلی گئی بیٹی کے پاس، بیٹی میں تیری ماں ہوں ایک نیکی دے دے، وہ کہے گی تو میری ماں ہے ہی، پہچانے گی لیکن انکار کرے گی، جان بوجھ کے انکار کرے گی تو میری ماں ہے ہی نہیں۔ ہر آدمی یہ سوچے گا میں بچ جاؤں، ماں جلتی ہے تو جلے، باپ جلتا ہے تو جلے، بھائی جلتا ہے تو جلے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، باپ بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا باپ کے پاس اگر گیا کوئی بھی اقرار نہیں کرے گا رشتہ داری کا، ہر ایک انکار کرے گا، وہ کہے گا تو میرا بیٹا نہیں، وہ کہے گا تو میرا باپ نہیں۔ تو میں نے کہا یا اللہ کوئی رشتہ وہاں باقی بھی رہے گا؟ تو یہ قرآن ہے، حدیث پر تو کوئی شخص جاہل اعتراض کر سکتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی سند کیسی ہے، اب قرآن پر تو جو شک بھی کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میدان محشر میں ہر دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، صرف اللہ کے نیک بندوں کی دوستی وہاں باقی ہوگی جو دنیا میں بھی قائم رہے گی اور آخرت میں بھی قائم رہے گی۔ اب دیکھیں نا اس سے بڑھ کے دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ یوم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ہر دوستی، ہر برادری، ہر رشتہ داری، ہر تعلق ختم ہو جائے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوستی بلکہ دشمنی میں بدل جائے گی، پہچان ہی ختم ہو جائے گی۔ الا المتقین، صرف اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے ولیوں اور اللہ کے نبیوں کی دوستی جیسے دنیا میں باقی تھی اس طرح آخرت میں باقی رہے گی۔ لجپال پریتوں نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں، یہ صحیح ہے اس کا ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی دوستی قائم رہے گی۔ اب کیسے قائم رہے گی؟ کیا کریں گے ولی؟
اس پر 2 حدیثیں ہیں. پہلی حدیث یہ ہے کہ دوستیوں کی صف لگی ہوگی, آگے سے ایک جنتی گزرے گا اللہ کا ولی, تو دوست کے دامن سے پکڑ لے گا, اما تعرفنی, یہ مشکات کی حدیث ہے, حضرت مجھے پہچانتے نہیں؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا وہبت لک وضوءا, میں نے دنیا میں آپ کو وضو کرایا تھا. اتنا وہ تعلق بتائے گا کہ میرا یہ تعلق تھا, میں نے وضو کرایا تھا. اللہ کا ولی وہیں سفارش کے ہاتھ کھڑے کرے گا اور اس کی سفارش کو مان کر اللہ اس کو دوستیوں کے صف سے نکال کے جنتی کے صف میں شامل فرما دے. اور دوسری حدیث جو ہے نا وہ تو حیران کن حدیث ہے, اور میں نے پڑھی تو میرا دماغ ہی چکرا گیا. الفاظ بڑے عجیب ہیں. حدیث ہے نسائی میں, حدیث کی 6 صحیح کتابیں ہیں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ اور نسائی. آخری نمبر پر 6 نمبر پر ہے نسائی. سب مدارس میں, دیوبندی, اہل حدیث, اہل سنت سب میں پڑھائی جاتی ہے نسائی. یہ دور حدیث میں شامل ہے نسائی کی کتاب جو ہے. تو اس میں حدیث ہے, حضور نے فرمایا ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم الذین ادخلوا النار. الفاظ پہ آپ غور کریں. حضور نے فرمایا کہ ما مجادلۃ احدکم, آج تک دنیا میں اپنے حق کے بارے میں کسی شخص نے کسی سے اتنا شدید جھگڑا نہیں کیا جتنا کچھ لوگ قیامت کے میدان میں اللہ سے جھگڑا کریں. لفظوں پہ غور کریں کہ دنیا میں آج تک کسی بندے نے کسی سے اتنا سخت جھگڑا نہیں کیا اپنے حق کے بارے میں جتنا کچھ لوگ قیامت کے میدان میں رب سے جھگڑا کریں گے, اللہ سے جھگڑا کریں گے. کس بارے میں؟ اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جن کو اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا. کہیں گے کیا؟ قرآن حدیث کے لفظ یقولون, وہ کہیں گے ربنا, اے ہمارے رب, اخواننا, دنیا میں ہمارے بھائی تھے, یصلون معنا, نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, یصومون معنا, روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے, یحبون معنا, محبت ہمارے ساتھ کرتے تھے, فادخلتہم النار, تو نے دوزخ میں ڈال دیا. اب آپ خود جملہ مکمل کریں. اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمارے کچھ بھائی تھے, نمازیں ہمارے ساتھ, روزے ہمارے ساتھ, محبت ہمارے ساتھ, تو نے ان کو دوزخ میں ڈال دیا. آگے جملہ خود مکمل انسان کر سکتا ہے. پھر ہم کس منہ سے جنت میں جائیں؟ یعنی لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ اپنے دوستوں کو دوزخ میں ڈلوا کے خود آ گئے ہو. یہ کہنے والا کو تیرے میرے جیسا نہیں, یہ کہنے والا ہوگا شمس العارفین سیالوی جیسا, یہ بندہ ہوگا دات علی حجویری جیسا, یہ بندہ ہوگا معین الدین چشتی جیسا, یہ بندہ ہوگا غوث زمان پیر میرے علی جیسا, یہ بندہ ہوگا شاہ سلیمان توسوی جیسا, یہ بندہ ہوگا خواجہ نور محمد مہاروی جیسا, جنہوں نے اپنی زندگی کے 60-70 سال رب 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 کرنے میں گزارے ہوں گے. اب اللہ اپنے مقبول بندوں کو یہ نہیں کہے گا کہ جاتے ہو تو جاؤ, نہیں تو نہیں جاؤ. یہ نہیں, اللہ اپنے محبوب بندوں کے, اللہ جو دوستی ہے نا, بندے تصور ہی نہیں کر سکتے. ہم کتنی دوستی نبھا سکتے ہیں؟ آپ کا کوئی دوست ہو, دوست آئے تو آپ اسے اپنا جانیں گے کہ میرا دوست ہے, اس کا بیٹا ہے, بڑی مشکل سے آپ اس کے ساتھ بات کریں گے, چلو یار دوست ہے. اگر پوتا آ جائے کبھی نہیں پہچانیں گے. لیکن میرا رب تو 11 نسلوں تک دوستی کا تعلق نبھاتا ہے. 1 نسل نہیں, 2 نہیں, 11 نسلوں تک تعلق نبھاتا ہے. وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں ہے نا کہ دیوار گر رہی تھی, تو حضرت خضر نے اشارہ کیا دیوار سیدھی ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس شہر والوں نے کھانا پانی دیا نہیں, تو دیواریں مرمت کر رہا ہے. آپ نے فرمایا امل جدارو فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ, یہ دیوار جو ہے شہر کے 2 یتیم بچوں کی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ یتیم تو ہر شہر میں اور تھوک کے حساب سے, تو نے کسی اور کی دیوار مرمت نہیں کی. آپ نے فرمایا امل جدارو فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان ابوہما صالحا, وہ جو یتیم بچے ہیں ان کا والد اللہ کا ولی تھا. اور یہ تو قرآن کا لفظی ترجمہ ہے نا, لیکن جو تفسیر ہے مفسرین کہتے ہیں کہ والد اللہ کا ولی نہیں تھا, 11ویں پشت میں ایک اللہ کا ولی تھا. تو 11ویں پشت والے ولی اپنے دوست کی وجہ سے اللہ نے ایک نبی بھیجا, ایک ولی بھیجا کہ ان کی دیوار کی مرمت کر دو. تو مقام غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی نسلوں تک دوستی نبھاتا ہے. 11 نسلوں تک اللہ تعالیٰ تعلق نبھاتا ہے کہ یہ میرے دوست کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ہے, تو اللہ تعالیٰ اتنا تعلق نبھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذهبوا, جاؤ, فخرجو, نکالو, من عرفتم, جن کو تم پہچانتے ہو ان کو تم نکالو. اب یہاں یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں نا ان کو نکال کے لے آؤ, یا جن کی حج صحیح ہے اس کو نکال کے لے آؤ, یا جس نے 90% نماز پڑھی ہے نکال کے. فرمایا فذهبوا, جاؤ, فخرجو, نکالو, من عرفتم, جس کو تم پہچانتے ہو, جو تمہارا ہے, جو تمہارا دوست ہے, دوزخ سے نکال کے جنت میں لے آؤ. آگے لفظ کیا ہے؟ فجاتونہم, وہ اللہ کے نیک بندے جائیں گے, فیعرفون بصورہم, ان کو صورتوں سے پہچان پہچان کے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے کے آ جائیں. اب خود آپ سوچیں, حدیث صحیح اپنے مدارس میں ہر فرقہ پڑھاتا ہے,
اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو صلہ کیا عطا فرمائے۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ بڑا حیران کن واقعہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اردن میں، بعض کہتے ہیں کہ اندلس میں۔ تو اصحاب کہف کی جو ہے نا وہ غار وہاں ہے۔ تو بادشاہ تھا دقیانوس، اس دور میں دقیانوس کافر بادشاہ تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا، بڑا سخت تھا اپنے مذہب میں، جو بتوں کی پرستش نہ کرتا ہے۔ ایک شہر میں ایک اس نے پھانسی گھاٹ بنائی تھی، پھانسی لٹکا دے۔ تو 3-4-5 نوجوان تھے، چڑھتی ہوئی ان کی جوانی تھی، بڑے نیک پاک تھے۔ اس نے انہیں بلایا کہ تم بتوں کی پرستش کرو۔ انہوں نے کہا ہم نے نہیں کرنا۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے، تمہیں پتا ہے کہ میں تو پھانسی پہ لٹکاتا ہوں، تمہاری جوانی دیکھ کر مجھے رحم آ رہا ہے۔ 3 دن کی مہلت ہے، اگر تم چاہو تو بتوں کی پرستش شروع کرو، ورنہ پھانسی پہ لٹکنے کے لیے تیار ہو۔ ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مرتے ہیں تو مر جائیں، ہم نے بتوں کی پرستش نہیں کرنی۔ پہلی امتوں کے مسلمان تھے۔ تو اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ بادشاہ تو لٹکائے گا، اگر ہو ارادہ تو ہجرت کر جاتے ہیں۔ ان سب نے ہجرت کر دی، شہر چھوڑ دیا، ضرورت کا سامان لیا۔ جب راستے میں پہنچے، آگے ایک ملا چرواہا۔ اس نے کہا کدھر جانے کا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کے ڈر سے شہر کو چھوڑ رہے ہیں اپنے دین بچانے کے لیے۔ اس نے کہا اگر تم دین بچانے کے لیے چھوڑ رہے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ۔ چرواہا بھی ساتھ چلا، چرواہا کے ساتھ تھا کتا، کتا بھی ساتھ چل پڑا۔ اب ان ولیوں نے کہا، ان نیک بندوں نے کہا، نوجوانوں نے، کہ یہ کتا تو رستے میں بھونکے گا، ہمارے راز کو فاش کرے گا۔ اس کو بھگانے کی کوشش کی، بار بار بھگایا، لیکن کتے نے دامن نہ چھوڑا۔ سلطان باہو نے بڑا حسین اس کا ترجمہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کتے نے زبان حال سے کہا، نہ میں بھونکاں، نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، تواڈے سنگ رل کے شاید میں بھی بخشا جاؤں۔ چنانچہ جب وہ پریشان ہوئے کہ چھوڑتا تو انہوں نے کہا چلو آنے دو۔ اب بڑے لطف کی بات ہے کہ تفسیر ابن عباس میں ہے کہ اللہ نے اس کو زبان دی اور 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا میں ہوں کتا لیکن بھونکوں گا نہیں، تم تسلی رکھو، میں تمہارا راز فاش نہیں کروں گا۔ اور اس نے کہا واللہ انی احب الاولیاء والصالحین، اللہ کی قسم میں نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں، تو مجھے منع نہ کرو، مجھے ساتھ آنے دو۔ کتا بھی ساتھ چل پڑا۔ آگے آ گئی غار۔ انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ ہم یہاں کچھ دیر ریسٹ کرتے ہیں۔ کتا دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اور قرآن نے بھی کہا نا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کم از کم 5-6 دفعہ اس کتے کا تذکرہ کیا ہے۔ اب تصور فرمائیں، کتا نجس جانور ہے، پلید جانور ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، لیکن جب ولیوں کے دامن سے لگ گیا، رب نے کتے کا تذکرہ بھی قرآن میں فرما دیا۔ پھر کیا ہوا کہ غار میں لیٹ گئے، کتا دروازے پہ بیٹھ گیا، اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی۔ کتنے سال نیند طاری کی؟ 309 سال۔ یہ قرآن کا واقعہ، 309 سال نیند طاری ہو گئی۔ اب جب نیند طاری ہوئی تو رب کا ولیوں کے ساتھ تعلق دیکھیں۔ تعلق کیا کہ اب انسان سوئے، باہر سے شور آئے تو انسان جاگ جاتا ہے۔ اب میرے رب نے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم ان کے کانوں پر تھپکی دیتے تھے تاکہ انہیں باہر سے آواز ہی کو نہ، باہر سے آواز نہیں آتی تھی، ہم انہیں تھپکی دیتے تھے کانوں پر، آواز نہیں آتی تھی، سکون سے سو رہے تھے۔ اب دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سورج جب طلوع کرتا ہے صبح کو تو اس کی گرمی لگتی تھی، شام کو غروب کرتا ہے تو گرمی لگتی تھی۔ ادھر میرے رب کی یہ تقدیر ہے۔ تقدیر کیا ہے کہ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ فرمایا سورج کا روٹ گرمیوں کا بھی مقرر ہے، سردیوں کا بھی مقرر ہے، یہ رب کی تقدیر ہے، کبھی بدلتی نہیں۔ اب آپ کی جتنی عمر ہے آپ چیک کریں، سردیوں میں آج سے 30 سال پہلے جو روٹ تھا آج بھی وہی روٹ ہے، گرمیوں میں آج سے 40 سال پہلے جو روٹ تھا آج بھی وہی روٹ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے سورج کی تقدیر بدلتی نہیں۔ لیکن جب اللہ کے ولی غار میں آ گئے تو اب میرے رب نے سورج کو حکم دیا، فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ تو دائیں پھر جانا، غروب کرنا تو بائیں پھر جانا، تاکہ تیری گرمی سے میرے ولیوں کو تکلیف نہ ہو۔ مقام غور ہے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کی خاطر اپنی لکھی ہوئی تقدیر ہی بدل دی۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال کہتا ہے نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ پھر غار میں سو رہے تھے، غار کا دروازہ کھلا تھا۔ اب یہ بھی ممکن تھا کہ باہر سے کوئی آدمی آتا ان کا سامان اٹھا لیتا، تو اگر آنکھیں کھلی ہوں، بندہ باہر والا یہ سمجھتا ہے کہ بندہ جاگ رہا ہے، پھر سامان محفوظ رہتا ہے۔ اللہ نے انتظام کیا کیا، فرما تخسبہم ایقاظا وہم رقود۔ اللہ نے یہ نظام بنایا، آنکھیں ان کی کھلی رہیں،
نیم کھلی آنکھیں، تاکہ اگر کوئی باہر سے دیکھے تو سمجھے یہ تو اللہ کے ولی جاگ رہے ہیں۔ سو رہے تھے لیکن آنکھیں آدھی میرے رب نے اپنی تقدیر سے کھول دیں تاکہ باہر سے آنے والا سمجھے کہ آنکھیں کھلی ہیں، یہ بندے جاگ رہے ہیں تاکہ کوئی چوری نہ کرے۔ پھر انسان ایک طرف سوئے اور پہلو نہ بدلے تو جسم جامد ہو جاتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم خود اپنے یاروں کے پہلو کبھی دائیں کبھی بائیں خود بدلتے رہے۔ 309 سال رب خود پہلو بدلتا رہا ہے۔ پھر دیکھیں باہر سے کوئی آئے ان کے جسموں سے چھیڑ چھاڑ کرے، یہ بھی غلط تھا۔ میرا رب فرماتا لَبِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَبَّلَّيْتَ مِنْهُ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُ رُعْبًا، فرمایا اگر باہر سے کوئی نے دیکھتا تو خوف سے بھاگ جاتا، اتنا روب ہم نے وہاں رکھ دیا تھا۔ روب رکھا، کوئی ان کے جسموں کو چھیڑے نہیں، ان کی آنکھوں کو کھلا رکھا، کوئی وہاں سے چوری نہ کرے، سورج کا رستہ بدلا ان کو گرمی نہ لگے، پہلو بدلے تاکہ جسم جامد نہ ہو۔ یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ نظام ہے، اللہ کا تعلق ہے، قرب ہے، کرم ہے، مہربانی ہے۔ 309 سال مکمل ہوئے، سارے جتنے 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے جاگ گئے۔ اب ان کے پاس کچھ سکے تھے، انہوں نے دیے کہ جاؤ بازار سے جا کے روٹی لے آؤ، بھوک لگی ہے۔ آپس میں بات کرنے لگے کہ کتنے ٹھہرے ہیں؟ انہوں نے کہا کم لبستم، کتنے ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا لبسنا یومن و بعد یوم، ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا آدھا سا ٹھہرے ہیں، ہم زیادہ تو کون نہیں ٹھہرے۔ وہ جو سوئے تھے 309 سال سمجھ یہ رہے تھے کہ ایک دن یا آدھا دن ٹھہرے ہیں۔ اب جا کے شہر میں ایک اپنے دوست کو بھیجا، یملیخا اس کا نام تھا، یملیخا۔ وہ گیا کسی ہوٹل پر یا تندور پر، اس نے کہا روٹی دو، انہوں نے روٹی دی۔ جب اس نے سکے دیے تو اس نے دیکھا کہ یہ سکے تو 309 سال پہلے کے ہیں، یہ تو دقیانوس بادشاہ کے دور کے ہیں، اب ہے بیدروس بادشاہ، 309 سال گزر چکا ہے، یہ تو کہاں سے لایا ہے؟ اس ہوٹل والے کو شک پڑا کہ اس کے گھر سے کوئی خزانہ ہے جو پرانا پڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ لگائے وہ خزانہ یہ لے آئے۔ اس نے پکڑ کے جا کے پولیس کو دے دیا، پولیس لے گئی بادشاہ کے پاس۔ اب بادشاہ نے سارا واقعہ پوچھا، اس نے کہا ہم اس طرح 3-4 ساتھی تھے، ہم دقیانوس بادشاہ کے دور میں تھے، ایمان بچانے کے لیے نکلے۔ اس کا ایک ساتھی بیٹھا تھا بادشاہ کا وزیر جو تاریخ پر نظر رکھتا تھا، اس نے کہا میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ واقعی دقیانوس بادشاہ کے دور میں 3-4-5 نوجوان بھاگ گئے تھے، ان کے نام اس نے تختیوں پر لکھ کر اپنے خزانے میں رکھ دیے تھے۔ اس نے بڑی کوشش کی، بڑی پولیس بھیجی، گرفتار نہ کر سکا۔ اب جب بادشاہ ان کو لے کر غار میں پہنچا، نام پوچھے تو وہ سارے تختیوں والے نام آ گئے، سارے حیران ہو گئے۔ اس دور میں بات چل رہی تھی کہ قیامت کے میدان میں رب جسموں کو زندہ کرے گا، حشر اجساد ہوگا یا حشر ارواح ہوگا، روحیں دوبارہ زندہ ہوں گی، کھڑی ہوں گی یا جسم کھڑے ہوں گے۔ جب لوگ مناظرے کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اب جب انہوں نے دیکھا کہ 309 سال بعد اللہ نے ان کو دوبارہ نیند سے اٹھایا ہے، سب کو یقین ہو گیا کہ جو رب 309 سال جسم سلامت رکھ کے پھر کھڑا کر سکتا ہے، وہ رب قیامت والے دن جسم و سمیت زندہ کر سکتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بین ایک شخص آیا نا، اس کا نام تھا نضر بن حارث۔ اس نے کہا ہڈی لایا قبر کی، اس نے کہا محمد دیکھو، ہڈی کے ٹکڑے کر دیے، یہ ہڈیوں سے بھی پھر انسان بن جائے گا؟ حضور نے فرمایا، اس نے کہا کون زندہ کرے گا؟ میرے آقا نے فرمایا کل یحشیھا الذی انشاھا اول مرہ۔ حضور نے فرمایا جس نے پانی کے قطرے سے پہلے اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے، اس رب میں جو طاقت ہے، ہزاروں سال بعد وہ سیدھا ہڈیوں سے پھر انسان کامل بنا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے، جو ولیوں سے تعلق رکھے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔